جو بالکل مقبوضہ کشمیر کے ایریا پہلگام میں جو اٹیک ہوا، بینگ پاکستانی ہم سب لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں. اس ٹیررسٹ اٹیک کے نتیجے میں تقریباً 27 سے 30 لوگ جو تھے وہ ہلاک ہوئے، ہلاکتیں سامنے آئیں. جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں، جو سیکیورٹی ادارے ہیں، ان کے مطابق، ابتدائی رپورٹس کے مطابق، وہ دہشت گرد جنگلوں والی سائڈ سے آئے اور انہوں نے آ کے خواتین کو الگ کر دیا اور مردوں کو ٹارگٹ کیا، جن میں 2 غیر ملکی بھی تھے. اور اس کے نتیجے میں، ان فائرنگ کے نتیجے میں بہت سے لوگ ہلاک ہوئے. ایک دہشت سی پھیل گئی اس علاقے میں. مودی صاحب سعودی عربیہ کے دورے پر تھے اور سعودی عربیہ کا دورہ انہوں نے مختصر کیا اور بھارت کی طرف روانہ ہو گئے. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جو الزام پاکستان کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان اس اٹیک کے پیچھے ہے، بھارت کی جانب سے خاص طور پر ہر دفعہ جب بھی بھارت میں ایسی دہشت گردی دیکھنے کو ملتی ہے تو فوری طور پر کوئی ریسرچ کیے بنا کسی ثبوت کے انڈیا کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیں، فوری طور پہ الزامات کی ایک بارش کر دیں، جس کے بعد اس کو جسٹیفیکیشن دینا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسے ثبوت ہیں تو سامنے لے کر آئیں. آپ بنا ثبوت کے ہر بار پاکستان کے اوپر، پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، پاکستان کی سیاستدانوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، پاکستان کی عوام کے اوپر الزامات کی بارش کرتے ہیں کہ پاکستان نے ایسے کر دیا، پاکستان نے ویسے کر دیا. حقیقت کے بالکل برعکس ہے یہ چیز. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اس کو منظر عام پر لے کر آئیں. آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو ایسے الزام تراشی کرنا یعنی آپ کی اپنی نااہلی ہے. وہ اپنی نااہلی کا پورا نزلہ آپ گرانا چاہ رہے ہیں پاکستان کی حکومت کے اوپر، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر. تو ایسا آپ کو کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے. دونوں ممالک میں ایسے کیفیت چل رہی ہے، سننے کو مل رہا ہے کہ شاید جنگ ہو جائے گی. یہ قبل از وقت ہے یہ جنگ کا ورڈ یوز کرنا. ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. دونوں اٹامک پاور ہیں، دونوں کے پاس ایٹمی قوت ہے. دونوں ممالک کیوں لڑیں گے آپس میں؟ کیوں ایک دوسرے کو برباد کریں گے؟ بھارت نے ہمیشہ دھمکیاں دیں کہ ہم آپ کے ساتھ معاہدے ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. پاکستان میں بھی اٹیکس ہو رہے ہیں، بلوچستان، کوئٹہ. آپ دیکھ لیں کہ ٹیررسٹ اٹیک کی ایک کیفیت ہے وہاں کے اوپر بھی. لیکن پاکستان کی حکومت کی جانب سے براہ راست بھارت کا نام نہیں لیا جاتا، انویسٹیگیشن کی جاتی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ویساکھی کا میلہ ہوا، 5780 بھارتی یاتری، سکھ یاتری یہاں پہ آئے. آپ پوچھیں کس طرح کی مہمان نوازی کی پاکستان نے، دل خوش ہو گیا ان کا. پوچھیں ان کے انٹرویوز دیکھیں، نکال کے دیکھیں. آپ کے ٹی وی چینلز نے بھی کور کیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کور کیا ہے. پوچھیں ان سے کتنے مہمان نوازی دی ہم نے. لیکن جواب میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا وتیرہ ایک یہی ہے، ایک تو کرکٹ ٹیم نہیں بھیجتے آپ یہاں پہ. پھر جب آپ کی سیکیورٹی ادارے کمزور ہیں، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کام نہیں کر رہی، تو اس کا پورا ایک الزام، پورا نشانہ بنا رہے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے سیاستدانوں کو، پاکستان کی فورسز کو. یہ غلط ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا. اس نتیجے میں آپ نے سنتاس معاہدہ بچوں والی، بالکل مودی صاحب آپ نے رونے والے بچے والی ایک حرکت کی ہے کہ آپ نے سنتاس معاہدہ جو انڈس واٹر ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا، ایک MOU سائن کیا تھا، آپ نے وہ کینسل کر دیا ہے. ناظرین یہ معاہدہ ہے کیا؟ پہلے یہ ذرا اس کو ذرا سمجھ لیں، اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ معاہدہ ہے کیا، اس سے فرق کیا پڑے گا. یہ معاہدہ 19 ستمبر 1960 میں یہ فائنل ہوا تھا، MOU سائن ہوا تھا. اس ٹائم کے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے ایوب خان تھے، اور اس سائیڈ کے اس ٹائم کے جو بھارتی وزیر اعظم تھے وہ جواہر لال نہرو تھے. ان دونوں میں یہ معاہدہ ہوا تھا. اور اس معاہدے کے تحت سندھ کے 6 بڑے جو دریا ہیں انہیں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. ایک مشرقی بھارت کو دے دیا گیا تھا ایک حصہ، جس میں 3 دریا تھے، دریائے ستلج تھا، دریائے بیاس تھا اور دریائے راوی تھا. اس کا وہ پانی استعمال کر سکتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ پانی کسی بھی صورت میں اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یا تو وہ ان کی چوائس ہے ایگریکلچر کر لیں، اس میں بجلی کی پیداواری کر لیں، یا دوسرے جو بھی کام ہے پانی سے ریلیٹڈ وہ کر لیں. دوسری جانب جو مغربی پاکستان تھا اس کے حصے میں 3 دریا آئے، جن میں دریائے سندھ تھا، دریائے جہلم تھا اور دریائے چناب تھا. اس میں وہ کیا کرتے تھے، اس میں کھیتی باڑی، بجلی بنانی، اس طرح کے معاملات تھے. دوسری جانب ان پاکستانی دریاؤں کی کچھ لمٹس، آپ یوں کہہ لیں کہ کچھ پانی حصہ کرنے کا اختیار بھارت کے پاس بھی تھا، جس میں وہ اپنے پاور پلانٹ اور کاشتکاری کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھ لیں گے. ابھی بھارت کیا کر رہا ہے؟ بھارت یہ چاہتا ہے کہ یہ معاہدہ ختم ہو گیا، ہم بدلہ لیں گے. بھائی کس چیز کا بدلہ لیں گے؟ آپ ہر بار یہ دھمکاتے ہیں کہ ہم MOUs
کینسل کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی سیکیورٹی ادارے کمزور ہیں. مان لیں اس بات کو، انویسٹیگیشن کیجئے کیسے وہ لوگ وہاں پہ پہنچ گئے، کسی کو خبر نہیں ہوئی. اسی طرح بمبئی اٹیکس کے اندر اتنے بڑے 5 اسٹار ہوٹل کے اندر وہ گن مین کیسے پہنچ گیا، وہ مسلح شخص کیسے پہنچ گیا گن لے کے اندر، آپ کے لوگ ملوث ہیں. انہیں انویسٹیگیشن کیجئے، انہیں کٹہرے میں لے کے آئیے، اچھے سے انویسٹیگیشن کیجئے تاکہ جو اندر آپ کے غدار بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم پہلے ان کو تو پکڑ لیں، پاکستان کی طرف بعد میں آئیے گا آپ. یہ معاملات کسی نہ کسی جگہ جا کر رکنے چاہیے، کیونکہ دونوں ممالک کے جو عوام ہیں خاص طور پر ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، اچھے انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں، پیار کرنا چاہتے ہیں. پاکستانی انڈیا جانا چاہتے ہیں، اور انڈیا میں آپ نے کیا کیا، ابھی اس وقت جتنے بھی پاکستانی وہاں پہ زائرین موجود ہیں، سیاح موجود ہیں، آپ نے کہا جی آپ فوری طور پہ نکل جائیں یہاں سے، آپ کے پاس 48 گھنٹے ہیں. یہ کیا طریقہ بھائی آپ کا، آپ کو شرم آنی چاہیے ایسے بیان دیتے ہوئے، آپ پاکستانی کو باہر بھیجتے ہوئے. پاکستان کے کورٹ میں جب بھی بال آتی ہے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اچھے انداز میں ویلکم کرتے ہیں. پوچھیں اپنے آپ کے جتنے بھی سکھ یاتری آتے ہیں، دوسرے آپ کے مذاہب کے لوگ آتے ہیں، ہم کھلے دل سے ویلکم کرتے ہیں ان کو. آپ کیا کرتے ہیں اس کے بدلے میں؟ تھوڑا شرم کر لیں، ہوش کے ناخن لے لیں. ناظرین آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.